بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ سب دوستوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ 100 کے یعنی 1,00,000 جو ہے سبسکرائبر میرے یوٹیوب کے رات ہو گئے تھے، اور یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ 100 کے تک پہنچنا سر بڑی ایک خواب کی بات ہوتی ہے۔ میں ایک ناتواں سا آدمی ہوں۔ 2-2.5 سال کی بے روزگاری کے دوران میں نے اپنا یہ ایک چھوٹا موٹا سلسلہ شروع کیا، اور آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے اور آپ لوگوں نے جتنا پیار دیا، اور اس کے نتیجے میں ذرا حوصلہ بڑھتا ہے انسان کا، اور پھر وہ حوصلہ ملتا گیا اور میں چلتا چلا گیا، اور آج الحمدللہ جو ہے وہ 1,00,000 سبسکرائبر میرے ہو گئے ہیں۔ تو میں آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بس درخواست یہی ہے کہ اسی طرح حوصلہ افزائی کرتے رہیے گا۔ اب خبر کی طرف میں آتا ہوں۔ خبر یہ ہے سر کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں، اور وہ کیا کرنے آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے اس خاک سر نے یہ خبر بریک کی تھی کہ ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں، اور وہ کیا کریں گے آگے یہ بتایا تھا، لیکن اب تھوڑی سی مزید ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ شیخ رشید صاحب پاجی مکمل مایوس ہو گئے، مکمل، اور عمران خان کی مایوسی کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ وہ کیسے ہو گیا سارا معاملہ وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن ان ساری باتوں سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ جملہ بولا تھا، یہ جملہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر ہمیشہ گونجتا رہے گا۔ جب بھی کوئی انسان اس طرح کی رٹائی دکھائے گا جس طرح کی عمران خان نے دکھائی ہے، جس طرح کی جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے دکھائی ہے، کل انہوں نے یہ کہا کہ جناب ساڈی گھڑی اسی ویچی یا رکھیے، یعنی یہ ان کا کہنے کا مطلب تھا۔ اور پائے نے نہ تاڈی گھڑی تے نہ تانوں ملی سی، یہ ریاست پاکستان کو ملی تھی۔ آپ کا جو بندہ ہے وہ انفارچونیٹلی وزیر اعظم پاکستان تھا، تو ان کو ایک گڈ ول جیسچر کے طور پہ گھڑیاں دی گئی تھیں۔ او بھائی صاحب، مطلب یار کوئی بندہ چوری بھی تو کوئی کام نہیں کرے نا یار، کوئی میرا مطلب ہے کوئی کھاچی مار نہیں تو چنگی مارو سر۔ آپ نے گھڑیاں تک جو ہیں بیچ دیں۔ دیکھیں اصول کی بات جو ہے وہ کیا ہے، وہ اصول کی بات یہ ہے کہ یہ جو تحائف ہوتے ہیں سر، یہ آپ کو ملتے ہیں جب آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، گورنر ہوتے ہیں، آپ لوگ بھی دیتے ہیں، ادھر سے بھی تحائف ملتے رہتے ہیں۔ اب وہ آپ کو تحائف ملے ہیں، وہ تحائف آپ پاکستان کے قانون کے مطابق رکھ سکتے ہیں۔ کچھ پرسنٹیج ہے، 20% ہے، 50% ہے، لیکن اس کے لیے ایک کمیٹی ہوتی ہے سر، وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ اس موبائل کی، فرض کریں یہ موبائل ہے، یہ کسی نے گفٹ کیا ہے، تو اس کی کمیٹی جو ہے وہ لگائے گی اندازہ کہ سر یہ اس وقت مارکیٹ میں 1,00,000 روپے کا فرض کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے میرے اللہ 30,000 کا بھی نہیں ہے لیکن فرض کرتے ہیں، تو وہ اس میں سے 20% میں جناب ان کو دے دوں گا، یعنی 20,000 دوں گا اور موبائل رکھ لوں گا۔ لیکن وہ موبائل پھر میں بیچ نہیں سکتا، وہ گھڑیاں آپ بیچ نہیں سکتے۔ دیکھیے یہ بہت ایک ادروائز اخلاقی اعتبار سے بات کی جائے بڑا گھٹیا سا فیل ہے یار، کہ آپ کو گھڑی ملی اور تسی بیچ دی تحفے دے وچ یار۔ میں تو حیران ہوتا ہوں اس بات کے اوپر کہ اس طرح کی ذہنیت کا آدمی ہمارا وزیر اعظم تھا، اور وہ فالوور دیکھو فواد چودھری صاحب، اندازہ لگائے، وہ کہتے ہیں کسی کو کیا مسئلہ ہے، یہ ہم نے گھڑی بیچ دی ہے، ہماری گھڑی تھی ہم نے بیچ دی۔ یار کمال ہو گئی، یعنی ان کو کوئی یہ بات کہتے ہوئے تھوڑی سی بھی شرم حیا، اکھ کوئی مرد اکھ نیوی ہوئی ہوئے نہ، بالکل ایسا کھلو کے سامنے بڑی جداری کے ساتھ، جیسے یہ ایسی بات کر رہے ہیں جیسے کوئی کشمیر فتح کیتا ہوئے سر، اس طرح انداز ہے ان کا بات کرنے کا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارے ایک دوست ہے عارف صاحب، جو وہاں پر ایک بہت بڑی کمپنی ہے سعودی عرب میں، اور اس کے وہ سی او ہیں، یعنی وہاں پر وہ ان کا سب سے بڑا افسر جو ہے نا، جاپانی کمپنی ہے ویسے، وہ وہاں پر ان کے ہیڈ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یار جب آپ جو ہم عربیوں کا ساتھ ملتے ہیں، ظاہر ہے وہاں پہ ان کے عربیوں کا ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ساڈے ایک گھڑی گلی خبر جو ہوندی آئی ہے ساڈی سارے تھے بڑی بےزتی ہوندی ہے، وہ عربی میں خود میں بات کر رہے ہوتے ہیں خود سے، اور ہمارا توا لگا رہے ہوتے ہیں کہ انہاں دا وزیر اعظم جو ہے نا گھڑی بھاجی بھیج دیتا ہے، پھڑ کے تحفے بھیج دیتا ہے۔ یہ پوری دنیا میں ایک بہت زیادہ نکاتی کی بات ہے سر، بڑی بےزتی کی بات ہے، اس پر شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، عمرانڈوز کا اور یوتھیاز کا وہ اس پر فخر کر رہے ہیں۔ اس طرح کی جو ہے نا چیزیں، وہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ عقل دے سر، میں دعائی کی جا سکتی کہ اللہ پاک میرے سمیت سب کو عقل دے، اور یوتھیوں کو خاص طور پہ دماغ دا دوجا خانہ بھی کھول دے، ایک کو کھلا ہے دوجا بھی کھول دے، باہر دعا کی جا سکتی ہے، وہ میں نے کر دی ہے۔
مریم نواز شریف صاحبہ نے اس پر ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ آئے ہی اس لیے تھے کہ جناب انہوں نے ایتھوں پیسے کمانے سن، ٹھیک ہے، اس طرح سے انہیں اپنی مال و دولت بنایا اور یہ ریاستی پاکستان کو تحفے ملے تھے، اے بھائی صاحب ویچ گیا۔ یار آپ دیکھیں اس سے پہلے حکمران بھی گاڑیاں یا کوئی چیزیں جو ہیں وہ رکھتے رہے ہیں پر ویچیاں پائے نا کسی نے نہیں۔ جب چاہے ریاست پاکستان انہوں نے کہا جناب تسی تحفہ ویچیا تھے نہیں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں سر اے دیکھو اے ہارے گا سی یہ گڈی ہی ساڈے کول ہے۔ تو یہ خان صاحب کتوں لے آگے کھڑی دین گے پائے جنہوں نے خریدی ہے سر، تو وہ تو انہیں تک کتنے ویچتی ہونی ہے، انہیں ایسے لیے تو نہیں رکھی، بلکہ وہ جو گھڑی جو سب سے مہنگی گھڑی کو 15-16 کروڑ روپے کی تھی، وہ سر خان صاحب کو جو ملی تھی وہ عربی شہزادے کی طرف سے، وہ جن کو جا کے انہوں نے بیچی تھی نا سر، وہ بھائی نے چونکہ کسٹمائز گھڑی تھی، صرف 2 ہی گھڑیاں بنی تھی، وہ عربی شہزادے نے ایک اپنے گٹ تے بنی سی، دوسری عمران ہوتی سی، پر آبندی نہیں ہوتی سر جس طرح، ٹھیک ہے، پگ وٹائی جس طرح پنجابی میں ہم کرتے ہیں، وہ والا سین تھا۔ انہیں فون کرتا عربی شہزادے نے کہ تسی بھائی گھڑی جڑی یہ ویچتی ہے ویچن نہیں بھیجتی جی، اینے بڑے حالات آ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں اسی تو عمران خان دیتی سی ساڈے کول ہے، اور کہا پھر عمران والی وکن آ گئی، انہوں نے کہا خرید کے ہمیں واپس بھجوا دیں۔ تو یہ سر پوری دنیا میں ذلت ہوئی ہے، اس پر شرمندگی ہونی چاہیے، نہ کہ اس پر فخر کیا جانا چاہیے۔ بہرحال سر ان کو شرمندگی کوئی نہیں ہوتی، اسی لیے تو وہ یوتھی ہیں سر، ادروائز شرمندہ ہوں تو پھر یوتھیت نہ ہوں دے ہوئے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا ذکر آیا تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ہفتہ اتوار اور پیر 3 دن لاہور کے اندر جو 4 حلقے ہیں یہاں پر سر کمپین چلائیں گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ کراؤڈ پولر ہیں، لوگ ان کی بات سننا بھی چاہتے ہیں اور وہ محنتی بھی بڑی بھاجی، بڑے ایویں کو غلط گل کرے، اپنے جو گفتگو انہوں نے کی ہوتی ہے اس پر بڑے وہ ایمان کے ساتھ بڑے ٹھڈو گفتگو کر رہی ہوتی، دل سے گفتگو کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کا بیانیہ جو ہے وہ پاپولر ہے، ادھر ادھر نہیں ہوتی باقی نون لیگیاں وانگو نا، وہ اپنے بات کے اوپر قائم رہنے والی خاتون ہے، اس لیے وہ عوام میں پاپولر ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ ایک زیادتی میرا خیال ہے، میرا یہ خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ نون لیگ والے اس طرح نہ سمجھ رہے ہوں، میرا ذاتی خیال ہے کہ جب سے حکومت بنی ہے سر، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں اس حکومت کے اندر ان کا کوئی عمل دخل دکھائی نہیں دے رہا۔ یعنی وزیر کون بنے گا، وزیر کیسے بنائے جائیں گے، جو مشیر ہیں وہ کون ہوں گے، اس میں مریم نواز شریف صاحبہ کا کوئی عمل دخل مجھے کم از کم نہیں نظر آیا۔ یعنی یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ مریم صاحبہ اگر فرض کرے چاہتی ہیں کہ کسی ایک جگہ کے اوپر فلاں بندے نے ساڈے لیے بڑا پیڑا دور ہی ساڈا ساتھ دیتا ہے، تو ان لوگوں کو آپ ان کا یہ میرٹ پہ بھی آتے ہیں، آپ ان کو یہاں پر اکاموڈیٹ کریں۔ اگر فرض کریں انہوں نے، ویسے مجھے پوری تفصیل پتہ ہے پر میں اپنے آپ کو روکنا پیا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کی باتیں آئیں تو پھر جو یوتھیے ہیں وہ اس بات کو کوئی نیا سکینڈل کا رنگ دے دیں۔ تو اگر انہوں نے کسی جگہ پہ کہا بھی ہے تو سر نہ چاچے نے گل منی ہے نہ بھتیجے نے گل منی ہے، ٹھیک ہے، ان کی بات کو ایون وہ جو وزیر بنے ہیں نا سر انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ میں پہلے بھی 1-2 روز پہلے بتا چکا ہوں کہ جتنے وفاقی وزراء ہیں، چاہے پیپلز پارٹی کے ہے چاہے نون لیگ ہے، سر اپنا حلقہ سدھا کر رہے ہیں، وہ اپنیاں جڑیاں 3.5-4 سال دیاں محرومیاں نے نا انہوں نے دور کرنے تے لگے ہے، وہ بالکل عوام کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ لیکن بہرحال اب مریم نواز شریف صاحبہ کا جو ہے نا ایک ہاتھ پڑنے والا ہے، وہ ایسے کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو واپسی کی اجازت جو ہے وہ دی ہے میاں نواز شریف صاحب نے، اور انہوں نے وہاں پر اس بات کو کنفرم کیا کل، انہوں نے کہا جی کہ میں واپس آ رہا ہوں اور میاں نواز شریف نے مجھے اجازت دی ہے، آ کے میں سینٹ کا بطور سینیٹر اپنا حلف لوں گا، اس کے بعد وزارت دینی نہ دینی جو ہے نا وہ پارٹی کا مسئلہ ہے، پارٹی دے دے گی تو ہم ذمہ داریاں پوری کر دیں گے۔ اب اسحاق ڈار صاحب کے واپس آنے کی وجہ سے 2 لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، بلکہ کافی سارے پریشان ہیں، 2 خاص طور پہ پریشان ہیں۔ ایک شخص کا نام ہے جناب جو شاہد اقان عباسی صاحب، اور دوسرے مفتاح اسماعیل صاحب ہیں۔ احسن اقبال بھی جو ہلکا گھبرایا ہے، اسی طرح جو ہیں اپنا خواجہ صاحب یہ بھی ہلکے گھبرائے ہیں، خواجہ وڈا بھی تو خواجہ نکا بھی، یعنی خواجہ سعد رفیق صاحب بھی اور خواجہ آصف صاحب بھی، یہ بھی تھوڑے گھبرائے ہیں، کیونکہ ان کا جو ٹوٹل بیانیہ ہے نا وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بالکل میچ کرتا ہے سر۔ اسحاق ڈار صاحب کا بیانیہ جو ہے نا وہ نہیں میچ کرتا ان کے ساتھ، اسی طرح یہ جو ہیں اپنا رانا ثناء اللہ صاحب ان کا بھی میچ نہیں کرتا۔ تو اسحاق ڈار صاحب یہاں پر آ کے میری اطلاع کے مطابق نہ صرف کہ یہ کہ معیشت کے معاملات کو درست کریں گے،
بلکہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب کے درمیان ایک گیپ کہیں اگر رہ گیا ہے، فرض کرتے ہیں کمیونیکیشن گیپ تھوڑا سا رہ گیا ہے، تو ڈار صاحب اس گیپ کو بھی فل کریں گے اور چیزوں کو پازیٹیو وے کی طرف لے کے جائیں گے۔ کیونکہ میں آپ سے عرض کروں کہ پہلے بھی جب اسحاق ڈار صاحب لنڈن میں تھے، ابھی بھی خیر لنڈن میں ہی ہیں، لیکن لنڈن میں تھے اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جس نے بھی رابطہ کرنا ہوتا تھا نا، تو پائن ٹیلی فون تے ڈار بیٹھا ہوتا سی، ٹھیک ہے، ڈار صاحب ہی ان کے ذریعہ تھے، سیاسی والے سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کے والے سے بھی، یا ادروائز جتنے معاملات تھے پارٹی کے بھی، اس میں بھی ڈار صاحب ان کو اسسٹ کرتے تھے۔ اب ڈار صاحب نواز شریف کے بندے کے طور پہ سر واپس آ رہے ہیں، یعنی وہ میاں نواز شریف کو ریپرزینٹ کریں گے، وہ جو بات کہیں گے وہ ایسے ہی سمجھی جائے گی جیسے میاں محمد نواز شریف صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب جب وہ آ جائیں گے تو سر یہاں پر جو یعنی کسی واٹس ایپ نمبر سے کال آنے کے اوپر 40 کروڑ پہ اسکیم فٹافٹ نکل آتی ہے نا، 40 کروڑ آ جاتا خزانے سے، پہلے نہیں آتا۔ اسلم بطانی صاحب نے کہا کہ میں نے زرداری صاحب سے فون کرایا، میں نے شہباز شریف صاحب سے کہا، شہباز شریف صاحب نے 3 دفعہ کہا احسن اقبال سے، اور احسن اقبال نے کہا جی پیسہ کوئی نہیں گا۔ پھر وہاں سے فون کروایا جہاں سے فون آیا کرتا تھا، تو پھر جناب وہ اسکیم جو ہے وہ 40 کے 45 کروڑ روپے کی وہ آ گئی، پتہ نہیں کتوں 40-45 کروڑ روپیہ ہمارے اس واٹس ایپ نمبر سے نکل کے خزانے چ پہ گیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے لوگ نہ گھبرائیں گے سر، اس لیے کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ اگر یہ حکومت آئی ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ یہ حکومت آئی ہے، اس میں زرداری صاحب کا بہت بڑا ایک ہاتھ ہے، ان کا گیم پلان تھا، سارا کچھ تھا، لیکن سر یہ حکومت آئی ہے ڈیلیور کرنے کے لیے، ایک گالاں کھان لی نہیں آئی۔ اگر آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے آپ کی حکومت کو لوگ برا بھلا کہیں گے تو سر یہ میاں شہباز شریف کے نام سے ووٹ کوئی نہیں پینا، بالکل بھی نہ اسحاق ڈار اس کے نام پہ پڑھنا ہے، کیا نام اس کا، خواجہ آصف کے نام پہ پڑھنا ہے، یہ ووٹ پینا ہے میاں نواز شریف کے نام یا مریم نواز شریف کی وجہ سے جن کے بیانی کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ ان لوگوں کو مایوس کر دیں گے تو نقصان کدھر ہونا ہے؟ نواز شریف تھا، یعنی مریم نواز شریف تھا۔ لہٰذا اب وہ ایک جو کہتے ہیں نا میم، نون میں سے شین اور شین میں سے میم، ٹھیک ہے، وہ اب آپ سمجھ لیں کہ اب نون جو ہے نا اسحاق ڈار کی صورت میں بذات خود سر یہاں پر آ رہے ہیں، اور وہ جب آئیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کے اور نواز شریف کے درمیان اگر کسی جگہ کے اوپر ہلکا پھلکا ماڑا موٹا کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے سر تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ بات جو ہے نا سر یہ عمران خان کے لیے مایوسی کے دن یہاں سے شروع ہو جائے گی۔ میں آپ کو ابھی سے اطلاع کر رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے جب کمیونیکیشن گیپ ختم ہوگا تو عمران خان جڑا منٹ بعد فون چک کے ٹرائی ماردا نا کہ کتے باجا صاحب کا نمبر لگ جائے، شاید ان بلاک ہو گیا ہوئے، غلطی نہ ہاتھ بج گیا ہوئے، ٹھیک ہے، شاید جناب کسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی اور بندہ فون اٹھا لے یا کوئی اور دا فون آ جائے، یا جو ریٹائرڈ ہے ان کے ذریعے کو میرا رابطہ ہو جائے، وہ امید بھی جو ہے نا اب ختم ہو جائے گی۔ مایوسی مکمل، ان کے دن مایوسی کے اب شروع ہونے والے ہیں۔ میں آپ کو ابھی سے اطلاع کر رہا ہوں کہ یہ کام آپ کو اگلے 1-1.5 ماہ کے اندر باقاعدہ دکھائی دے گا کہ عمران خان مکمل مایوس ہو گئے ہیں، چہرے پر ان کے جھریاں پڑ جائیں گی، کیونکہ ظاہر ہے جوڑیاں کھچان لے پائن جانا پہنتا نا کہتے، اب پلاسٹک سرجن یہاں پہ آئے گا تو کل تو کھل جائے گی نا بہو جی، ٹھیک ہے، بہرحال وہ الگ بات ہے، ان کا ذاتی مسئلہ ہے سر، وہ اپنے آپ کو جس طرح مرضی فٹ رکھنے کی کوشش کرے، یہ ان کا رائٹ ہے، یعنی مذاق میں نے بات کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب جو ہے نا سر وہ بھی پائن مایوسی کا شکار ہے، اس لیے کہ شیخ رشید صاحب کو پہلی دفعہ یہ اس بات کا احساس ہو گیا، یقین ہو گیا بلکہ، کہ پائن ہون اے بوا نہیں کھلنا، گیٹ نمبر 4 اب نہیں کھلنا۔ بڑی کوششیں کی ہیں، بڑی ٹرائیاں ماری ہیں، ایک گل نہیں بنی۔ ایک اینگل پہ یہاں پر مایوس ہیں، دوسرا اینگل یہ ہے لاہور آئے تھے، کسی نے منہ نہیں لایا سر، انہوں نے پی ٹی آئی نے منہ نہیں لگایا، جو ڈپارٹمنٹ کے باقی جو 2 ڈپارٹمنٹس کے وہ ہیڈ رہے ہیں انہوں نے کسی پی آر او نے فون نہیں سنیا، فائنلی مظہر اقبال کام آیا، ایک رپورٹر ہے اے آر وائی کے، وہ تفصیل سے کل کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ اب انہوں نے کہا تھا کہ میں لاہور پھر آؤں گا، اگلے ہفتے آؤں گا اور یہاں پر کمپین چلاؤں گا عمران خان کے وہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں نا 4 حلقوں میں، وہاں پر سر میری اطلاع کے مطابق پی ٹی اے کے کسی لیڈر نے پائن نہ انہوں نے دعوت دیتی ہے اور نہ انہوں نے ان کے اس بیان کے باوجود کہا کہ شیخ صاحب ساڑھے ہلکے چاہیے۔ 4 امیدوار ہیں سر یہاں پر، ٹھیک ہے، شیخ صاحب کچھ بھی ہوں، شولہ بیاں مقرر تو ہے نا، مجمع تے بن لینا نا پائی اگلا،
کسی نے نہیں کہا کہ شیخ صاحب ساڑھے علاج ہو. یاسمین راشد صاحبہ نے بھی نہیں کہا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں اپنے فلاں جگہ پہ چلے جائیں, مہربانی کریں شیخ صاحب. نہ, کس سے لفٹ نہیں کرائی سر. خود شیخ صاحب آپ ہی آئے, آپ ہی انہوں نے جناب لوگوں کو دعوتہ دے کے گفتگو کی تھی, اور آپ ہی پاؤ جی واپس چلے گئے. نو لفٹ ایٹ آل. تو شیخ صاحب بھی مکمل مایوسی کا شکار ہے. آنے والے جو دن ہے نا سر, میں آپ سے عرض کروں, وہ تحریک انصاف کے لیے مایوسی کے, نا امیدی کے اور بے روزگاری کے دن ہے سر. روزگار کا مواقع جو ہے نا وہ اب موجودہ حکومت اور ان کے الائز کے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان میں عقل ہو تو وہ روزگار جو ہے نا وہ لوگوں میں بانٹ دیں, عوام الناس کے لیے روزگار کے ذرائع پیدا کرے, بجائے اس کے کہ وہ اپنے ٹھڈ بھرتے رہن اور 4 سال کی محرومیاں ختم کریں. اگر وہ اس طرف نہ گئے تو یقینی طور پہ نون لیگ کو بھی فائدہ ہوگا, پیپلز پارٹی کو بھی فائدہ ہوگا, اور پاکستان کے عوام کا تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا. اسی چیز کو انشور کرنے کے لیے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ مجھے بتایا گیا کہ وہ آ رہے ہیں. اب اللہ کرے کہ جو ارادہ باندھ کے یا جو نیت کر کے یا جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ایز اٹ از ان پر عمل ہو جائے. سر اس میں سے 80% بھی عمل ہو گیا تو ستہ خیرہ پا جی. اگر نہ ہوا تو پھر 3 کانے تو ہے ہی نہیں. پھر اگلا الیکشن آئے گا تو پھر لگ پتہ جائے گا. اس وقت پھر مریم نواز شریف صاحبہ کتنا زور لگا لیں گی, نواز شریف واپس آ کے کتنا زور لگا لیں گے. سر میں آپ سے عرض کروں, ٹھڈن گوڈے اگے نہیں ہوندے. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. لوگوں کو بھوک ہوگی پیٹ کے اندر, تو سر جو مرضی سامنے آ جائے, لوگوں نے اپنی بھوک کا جو ہے نا پہلے سوچنا ہے اور اس کا انتظام پہلے کرنا ہے. باقی گلاں بعد دیاں. کم پیارا ہوندہ ہے, چم پیارا نہیں ہوندہ. یہ بات جو ہے یہ جس حکمران کو سمجھ آ گئی ہے سر, وہ عوام کے دلوں پہ راج کرتا ہے, اور جس کو سمجھ نہیں آئی سر وہ مطلب وزیر اعظم بنن دے باوجود مطلب کہ پھر کلے ہی پھر رہے ہوندہ ہے, کھمبے گننے ہوندہ ہے 35 36 37 38. آج کل ایک جنا گر رہے ہیں بنی گالا عرف منی گالا گینگ کے ساتھ مل کر. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.